10 پاروں میں ایک بھارت جو ہم نے پڑھی، ہم نے آج تک وہ کسی کو نہیں بتائی کہ لوگ سمجھ نہیں سکیں گے، خام خواہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. ہم نے سنیوں کو بھی نہیں بتائی، شیوں کو بھی نہیں بتائی. آج تو ان دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں نا، اب سوچتے ہیں ان کو بتا ہی دو. اس میں لکھا ہوا تھا، ان 10 پاروں میں لکھا ہوا تھا، ایک دفعہ حضور پاک نے اپنی انگوٹھی حضرت علی کو دے دی. انگوٹھی حضرت علی کو پہنا دی، انہوں نے پہن لی. کچھ عرصہ بعد جب آپ معراج پہ گئے تو دیکھا وہی انگوٹھی اللہ کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی تھی. اب ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ راز کیا تھا، نہ اس کے اوپر کوئی بحث کر سکتے ہیں، نہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھوں میں کیسے چلی. اب وہ جو 10 پارے ہیں، اب اس کی تشریح بھی ضروری ہے. وہ 10 پارے کیا ہیں؟ یہ جو قرآن آیا یہ کوئی پاروں کی شکل میں نہیں آیا، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، اسی طرح 23 سال میں جو نا یہ پورا ہوا. اس کے حضرت عثمان غنی نے ہر روز ایک پڑھنے کے لیے ایک حصہ کیا، اس پورے کے 30 حصے بناتے. آپ دیکھیں گے کسی جگہ ایک پارا ختم نہیں ہو رہا تو اس کو پارا بنا دیا گیا، مضمون ختم نہیں ہو تو پارا بنا دیا گیا. اس کے 30 حصے بنا دیے گئے. اب وہ 10 حصے کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو قلم کی نبوت ملی تھی، اس میں آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو روح کی ولایت اور ملی، آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو سری کی نبوت ملی، آدھی ان کے ولیوں کے لیے وہ جو علم تھا، آدھا ان کے لیے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خفی کے 4 ملے، چاروں کے ملے، آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے. پھر حضور پاک کو 5 کے سارا علم حاصل ہو گیا، آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے. اور وہ 10 حصے تو وہ ہو گئے نا جو باطن میں تھے، وہ سینوں پہ سینے چلتے ہیں نا. یہ 30 پارے عام لوگوں کے لیے، اس کے لیے سفید کاغذ لانا پڑتا ہے، اور وہ 10 پارے خاص لوگوں کے لیے، ان کے لیے سفید دل لگانا پڑتا ہے. اس علم کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ علم کیا ہے. یقین کرو پھر تمہارے پاس وہ علم آ جائے تو تم کافروں کو نہیں یہودیوں کو ثابت کر لو. جب وہ تم سے علم چلا گئے تم خود مسلمان ہی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے نا. یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ جو جسم ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. اس جسم کے اندر 7 مخلوقیں ہیں، روح ہیں. باقاعدہ حدیثی میں ان کا نام ہے قلب، روح، سری، خفی، اخفا، اللہ، نفس. یہ مخلوقیں ہیں، کسی کا کام دیکھنے کے لیے، کسی کا چلنے کے لیے، کسی کا بولنے کے لیے، کسی کا صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے. ان مخلوقوں کے آگے اور نائب ہیں، ان کو جسے کہتے ہیں. ان کا قرآن مجید میں نام ہے قلب سلیم، قلب ملیک، قلب شہید، نفس ہمارا، لوامہ، علامہ، مطمئنہ. 9 جسے ہیں. 7 مخلوقیں تمہارے اس ڈھانچے میں بند ہیں. ایک مخلوق ہے جو شیطانی ہے، اس کو نفس بولتے ہیں. بلے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت میں پلیت کی تھا، اصل مندو پلیت رہا تھے. وہ جو نفس تمہارے اندر آیا تم پلیت ہوئے نا، ورنہ یہ تمہاری جو مٹی بنائے گی، مٹی سے جسم بنایا گیا، ناپاک نہیں تھا نا. وہ اندر جو روح ہے وہ ناپاک نہیں تھی نا. وہ جو نفس آیا تب تم ناپاک ہوئے نا. اب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بڑے دور بھیجا. اسی انسان میں سے اللہ نے اسے رابطہ بھی کرنا تھا، رابطہ کیا بھی نا تو ان میں ایک ٹیلی فون لگا دے دیتا کہ اگر اس کو مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوگی تو یہ ٹیلی فون آن کر لے گا. اب وہ ٹیلی فون کیا ہے؟ وہ ٹیلی فون تمہارا دل ہے.
اب جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے, ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے, وہ اللہ نے کیسے کرتا ہے؟ تو درویش کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے, یہ اللہ نے کیسے کرتی ہے؟ یہ گوشت دو جبڑوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے اور وہ دو گوشت دو پسلوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے. اس گوشت میں طاقت نہیں اللہ اللہ کرے, وہ ایک مخلوق ہے, وہ اس کو اللہ اللہ کراتی ہے. وہ مخلوق سینے کے سینٹر میں ہے, اس کا نام اخوا ہے, وہ اللہ اللہ کرتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے. اگر کسی میں وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے, یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے. اگر یہ مخلوق جانوروں میں ہوتی, اس کی بھی زبان ہے نا, وہ بھی تو کچھ نہ کچھ بولتے ہیں نا, وہ تو ہی بول لیتے. اس طرح اس زبان کو بنوانے کے لیے اخوا ہے, اور وہ جو دل میں گوشت کا لوتھڑا ہے عربی میں اس کو فواد کہتے ہیں, اور وہ جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اس کو قلب کہتے ہیں. فرق یہ ہے اخوا آزاد ہے اور قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی اس قلب کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے وہ اس طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. اب وہ آزاد کیسے ہو؟ اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے, اسے کہا جائے یہ ہوا نہ اڑے گا, یہ چو چو کرے گا, تو کہے گا غلط کہتے ہیں, میں روز توڑ کے دیتا ہوں, کچھ بھی نہیں اس میں. اس کا نام بیضا ہے. تصوف نے تمہارے کو کہا تمہارے اندر بیضا ناسوتی ہے, اس میں ایک چوزا بند ہے اور اس میں ایک فرشتہ بند ہے. اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے, اس کو اللہ کی گرموں کی ضرورت ہے. اس کو مرغی چاہیے, اس کو مجھ سے اگر مرغی نہیں ہوگی تو بیکار ہو جائے گا, جس طرح تمہارا دین اسلام بیکار ہو گیا. مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی, اور مرشد اس کے سینے کے ساتھ سے اس میں اللہ کا نور پہنچایا جائے گا. اور جب وہ پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا, بغیر سکھائے تو کرے گا. کیوں؟ اس کی فطرت ہے نا. اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سکھائے اللہ اللہ کرے گا نا. اللہ اللہ اس کی فطرت ہے. یہاں سے صرف دو طرح کی تسبیح ہے, ایک تمہاری تسبیح ہے جو بازاروں میں بکتی ہے, اور ایک وہ تسبیح وہ تمہارے اندر چلتی ہے, وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے نا. اب تم اس کے استاد ہو گئے کہ تیری تسبیح یہ ہے, یہ تیری دل کی دھڑکن ہے, اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا. اب یہ تسبیح سے اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ اللہ کو ایک دفعہ کہہ لینا اور مان لینا کافی ہے نا. یہ گڑی گڑی اللہ کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح پتھر سے ٹکراتا ہے شعلہ اٹھتا ہے, لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے, پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے, اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے نا. وہ نور بنا نا, لیکن یہ نور گلیوں میں اندر پڑ گیا نا. یہ اگر کام آئے گا تو یوم محشر میں کام آئے گا نا, یہاں سے کوئی کام نہیں ہے نا. جب اللہ اللہ تیرے اندر دل کی دھڑکنیں پکارے گی اللہ اللہ, تو پھر وہ جو نور بنے گا نا وہ تیرے اندر جائے گا نا, وہ تیرے خون میں جائے گا نا, خون سے ہوتا ہوا تیری نسوں میں جائے گا نا, نسوں سے ہوتا ہوا